السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ میں ایک سفر پہ نکلا اور واپسی پر میں ایک اسٹاپ پر کھڑا ہوا، مجھے کوئی سواری نظر نہیں، رات کا تیسرا پہر تھا، بہت پریشان تھا، سوچتے سوچتے کیا کروں، کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، سفر بھی بڑا لمبا ہے، بے چینی اور بے قراری بھی بہت ہو رہی تھی۔ تو میں نے سوچتے سوچتے پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک وظیفہ شروع کیا جائے۔ تو پھر میں نے سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ پوری سورت جو ہے وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی، اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، خوف بھی ہو رہا تھا، تنہائی بھی تھی، سفر بھی لمبا تھا، پریشان تھا۔ تو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک میں پڑھتا رہا تو دور سے ایک لائٹ نظر آئی کہ وہ ایک موٹر سائیکل والا آ رہا تھا اکیلا۔ وہ آیا اور مجھے اکیلا دیکھ کر میرے پاس اس نے بریک لگا دی، اور اس نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، خیریت ہے؟ میں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن سواری کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، انتظار میں تھا، رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی اس طرف ہی جا رہا ہوں، اور اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے جناب علی کے جہاں پر سواری کا انتظام تھا وہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سورۃ قریش کے پڑھنے سے مجھے سواری مل گئی، ایک رہنما مل گیا جس نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ پھر میں نے اس کے تجربات کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، سورۃ قریش آپ پڑھا کریں جب بھی کوئی تنہائی میں یا لمبے سفر پر گزر رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں ایک گاؤں میں جانا ہوتا تھا، تو میں اکثر پیدل ہی جاتا تھا، نہر و نہر جاتا ہوں، تو آتا ہوں تو مجھے جو ہے کہ وہ گھر سے نکل آیا گاؤں سے، اور جب میں نہر کے اوپر پہنچا تو کافی لمبا سفر تھا اور مجھے ایک دم بخار کی شکل ہو گئی اور جسم میں دردیں شروع ہو گئی، اور مجھے بہت لمبا محسوس ہوا۔ اس وقت میں موبائل بھی نہیں تھے کہ میں کسی کو کال کر لیتا، تو میں بہت پریشان تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ کا وظیفہ یاد آ گیا، اور میں نے سورۃ قریش پڑھنی شروع کر دی، اور میں نے جیسے جیسے سورۃ قریش پڑھنی شروع کی میرے وجود میں ایک قوت اور پاور آنے لگ پڑی، اور میں آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگ پڑا۔ جیسے جیسے میں نے قدم بڑھایا میرا سفر کم ہوتا گیا، اور مجھے جو گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی تھی وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی، اور جسم میں ایک قوت سی آ گئی، اور میں جو لمبے سفر کو محسوس کر رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا سفر بن گیا، اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ سورۃ قریش پڑھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورۃ قریش جو ہے یہ ایک بہترین اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک خزانہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ سفر کے دوران کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ لمبے سفر کو چھوٹا سفر کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کسی رش کے اندر پھنس گئے ہیں تو سورۃ قریش کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو رستے جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور جو طویل رستہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہ چھوٹا سا رستہ بن جائے گا، اور آپ جناب علی وہاں سے خیریت سے گزر جائیں گے۔ تو سورۃ قریش کے بہت فائدے ہیں۔ میں
میرا معمول ہے کہ میں رات کو 110 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ اگر کوئی اللہ کی طرف سے خزانہ چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، گھر یا گاڑی چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس کو 110 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی درینہ خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ جس چیز کی طلب ہے وہ اس چیز سے آپ کو اللہ پاک نواز دے گا، اور آپ سخی بھی ہو جائیں گے۔ آپ کو رب خیرات جو رزق دیتا ہے اس میں سے آپ خیرات بھی نکالنی شروع کر دیں گے، اور آپ کے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی ضرور بضرور میری طرح 110 مرتبہ سورۃ قریش کو پڑھا کریں، تاکہ دکھ تکلیف پریشانی ٹینشنیں بیماریاں ساری کی ساری وجود سے نکل جائیں گی، اور آپ حشاش بشاش زندگی گزاریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس وظیفے کو پڑھیں گے اور اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں گے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر رحم اور کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔